اس کے بعد پھر آپ ان کو کہہ دیں، اس میں بھی ہمارا فائدہ ہے۔ آپ ان کو دعویٰ دے دیں۔ ہم نے لکھا ہے کہ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب ہے۔ اب ہم نے دعویٰ لکھے نمبر 1 اجتہادی مسائل میں، نمبر 2 غیر مجتہد کے لیے، نمبر 3 مجتہد کی تقلید، نمبر 4 واجب ہے۔ یہ 4 الفاظ ہیں۔ آپ ان کو دعویٰ دیں گے تو ان کو کہہ دیں گے کہ جواب دعویٰ دے دیں ہمیں۔ اب یہ کیا کریں گے؟ چالاکی سے کام لیں گے۔ اب یہ آپ کو جواب دعویٰ جو دے گا اس میں لکھا ہوگا کہ تقلید ثابت نہیں ہے، قرآن اور حدیث میں تقلید کا ذکر نہیں ہے، قرآن اور سنت میں تقلید کے ثبوت، یہ جو کچھ بھی لکھیں گے لیکن اصل موضوع پر یہ کبھی بھی نہیں آئیں گے۔ اب آپ نے ان سے کہنا ہے کہ میں نے جو دعویٰ دیا ہے اس میں 4 باتیں ہیں، اور جواب دعویٰ دعویٰ کا جواب ہوتا ہے۔ یہ کیا ہے؟ میں نے تو 4 باتیں لکھی۔ نمبر 1 اجتہادی مسائل میں، نمبر 2 غیر مجتہد کے لیے، نمبر 3 مجتہد کی تقلید، نمبر 4 واجب ہے۔ تو اب جواب دعویٰ ہوتا ہے دعویٰ کے جواب۔ تو اب میرے جواب میں لکھیے کہ اجتہادی مسائل میں غیر مجتہد کے لیے مجتہد کی تقلید واجب کے مقابلے میں جو بھی آپ حکم لگا دیا پر اب اس کو اس میں پنسا دے اور اس میں پکڑ لے، یہ بہت آسان طریقہ ہوتا ہے۔ یہ رفع الیدین پر ترک رفع پر ہمارا ان سے بحث ہوتا ہے۔ تقریباً 10-12 سے زیادہ مجالس ہمارا ان سے ہوئی، تقریباً 3 مناظرے بھی ہماری ہوئی ہے، تقریباً 3-4 گھنٹے ریکارڈ پر ہے، اور ایک تو آڈیو ریکارڈ پر ہے، 2 ویڈیو ریکارڈ پر ہے۔ لیکن مجالس میں ان کا طریقہ یہ ہوتا تھا کہ اپنے آپ کو مدعی تسلیم نہیں کرتا تھا۔ پھر ہم نے طریقہ بدل دیا، ہم نے کہا چلو تم مدعی تسلیم، ہم مدعی ہیں، زبردستی ہم نے آپ کو مدعی کیا۔